بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید فرحت عباس ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام منسوب کیا گیا ہے شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے۔ حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید فدا حسین بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بہترین انداز میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی پر روشنی ڈال رہے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ملتمس ہوں قبلہ سے کہ وہ اپنے گفتگو کو جاری رکھیں۔ جی بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں اور ان کی حیات طیبہ اور مختلف جو واقعات ان کی زندگی میں ہوئے اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو 148 ہجری قمری میں ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ منصور دوانکی نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ جو بھی جعفر ابن محمد صادق کا وصی ہے اس کو بلاؤ اور اس کا سر کاٹ کے میری طرف بھیجو۔ تو گورنر نے لکھا کہ میں نے جعفر ابن محمد کا وصیت نامہ پڑھا ہے، اس میں انہوں نے 5 افراد کو اپنا وصی قرار دیا ہے۔ پہلا وصی کس کو قرار دیا ہے؟ خلیفہ وقت منصور دوانکی۔ دوسرا محمد بن سلیمان گورنر مدینہ۔ تیسرا عبداللہ بن جعفر بن محمد، اور جو امام موسیٰ کاظم کے بڑے بھائی تھے۔ اور چوتھا موسیٰ ابن جعفر کو قرار دیا ہے۔ اور 5واں حمیدہ جو کہ امام جعفر صادق کی اہلیہ ہے، ہمسر جعفر ابن محمد۔ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے تو 5 افراد کو اپنا وصی قرار دیا ہے، اب آپ بتائیں کس کا سر کاٹ کر بھیجوں؟ تو اس نے کہا کسی کا سر نہیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے آنے والے امام کی جان کی حفاظت کی۔ تو اب دیکھیں کہ ان کو کام شروع کرنا ہی، یعنی اپنی امامت کا دور ابھی شروع ہونا ہے، تو ظالم جو ہیں وہ کس طرح سے ظلم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر امام جعفر صادق صرف موسیٰ ابن جعفر یعنی اپنے بیٹے موسیٰ کا نام لکھتے کہ وہ میرے وصی ہیں، میرے جانشین ہیں اور میرے بعد وہ امام ہیں، اگر اس طرح کی وصیت لکھتے اور وہ وصیت پڑھ کے تو سب سے پہلے وقت کے امام کو ہی قتل کر دیتے۔ تو امام نے اپنی حکمت سے خود اس کا بھی نام لکھ دیا جو منصور دوانکی خلیفہ تھا، گورنر مدینہ کا بھی لکھ دیا اور اپنی اہلیہ کا بھی لکھ دیا اور اپنے دونوں بیٹوں کے لکھ دیے۔ تو لہٰذا اس طرح سے امام جو ہے وہ قتل ہونے سے بچے۔ اور پھر یہ بھی اب دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ایک اوپن یونیورسٹی کھلی ہوئی تھی جس میں تقریباً 4000 کے قریب شاگرد تھے جو امام جعفر صادق جو ہیں وہ چلا رہے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ یونیورسٹی کو اس طرح سے نہیں تھی کہ کوئی بلڈنگ ہی ہو خاص کہ بھئی اس کے ہاسٹل ہی ہوں، اور ایسا تو بلڈنگ والی نہیں بات تھی۔ وہ یہ تھی کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دیتے تھے اور کوفہ بھی گئے تو کوفہ کی مسجد میں درس دیتے تھے، تو لوگ جو محدثین آپ کے سامنے بیٹھتے تھے وہ اپنی کی حدیثوں کو نوٹ کرتے تھے اور پھر ان کے آگے شاگرد جو ہیں، اور ایک شخص ہے جو راوی ہے وشا نام کا، اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کوفہ کی مسجد میں 900 حلقے علمی حلقے ہیں اور 900 آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں جو کہ ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو آگے بیان کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے یہ گنتی جو کی جاتی ہے کہ بھئی ان کے شاگرد پھر آگے ان کے جو شاگرد ہیں انہیں کے زمانے میں تو تقریباً 4000 کے قریب تعداد پہنچی ہوئی تھی۔ تو ان کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے وارث امام موسیٰ کاظم ہیں، تو اس طرح سے تو انہوں نے حکومت نے ہم کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھی بات کہ چونکہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور ان کی حکومت تازہ وجود میں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ان کی گرفت یا وہ نظر نہیں تھی امام پر کہ بھئی امام کو کنٹرول کریں اور ان کے ساتھ جو لوگ رابطے کرتے ہیں جو پڑھنے آتے ہیں، تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ موقع ملا کہ آزادی سے کام کر سکیں۔ لیکن چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں
اس طرح سے انہوں نے آزادی ان کو نہیں دی اور جیلوں میں رکھا. تو اس لیے وہ جو مدرسہ یا اوپن یونیورسٹی ہے امام جعفر صادق کی دانشگاہ جعفری، وہ اس کی تعداد پھر بہت کم ہو گئی. ابن حجر حیتمی مشہور محدث اور عالم اہل سنت کہتے ہیں موسیٰ کاظم اپنے آباء و اجداد کے علوم کے وارث اور فضل و کمال رکھتے تھے. عفو درگزر اور بردبار میں فوق العادہ حیثیت رکھتے تھے، اسی لیے انہیں کاظم کے لفظ سے یاد کیا جائے. کاظم یعنی اپنے غصے کو پی جانے والا. تو اپنا حلم اور بردباری اور اس لحاظ سے یعنی اتنے مشہور تھے کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ کاظم ہیں، یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کے زمانے میں معارف علمی، علم و دانش اور بخشش وجود، جو یہ ساری خصوصیات ان میں پائی جاتی تھیں اور اپنے زمانے میں کوئی بھی ان جیسا نہیں تھا. منصور دوانگی کا 22 سالہ دور ہے، جبر کا دور ہے. اس کے موت کے ساتھ یہ ختم ہوا. اس کے بعد اس کا بیٹا محمد جو مہدی کے نام سے مشہور ہوا، شروع میں اس نے کچھ آزادی دی اور لوگوں کا لوٹا ہوا مال اور ناجائز جو مالیات لوگوں سے لیے ہوتے واپس کیے، لیکن سال 1.5 سال کے بعد وہی روش اور وہی سلسلہ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ وہ مدینہ آیا اور رسول پاک کی قبر کے نزدیک امام کاظم سے ملاقات اور اپنی دانست میں امام کو آزمانے کے لیے شراب کی حرمت کے بارے میں پوچھا اور کہنے لگا شراب سے تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کیسے سمجھیں کہ جو نہیں ہوئی بھی ہے تو یہ نہیں حرام ہے. امام نے فرمایا قرآن میں شراب صریحاً حرام ہے. تو کہنے لگا اس کی کیا دلیل ہے؟ امام نے فرمایا سورہ اعراف ہے، اس کی 33ویں آیت ہے، جہاں اللہ نے اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. آپ نے فرمایا کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، ان میں جو علانیہ ہیں اور وہ بھی جو ان میں پوشیدہ ہوں، اور وہ بھی جو گناہ کی بات ہو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، یہ سب چیزوں کو منع کیا ہے. اس میں لفظ آیا والاسم گناہ، یعنی فرماتے ہیں تو کلمہ اسم جو اس آیت میں آیا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہی شراب ہے، کیونکہ دوسری آیت میں فرمایا کہ تو اس سے شراب جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ اسم کبیر ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، تجھ سے خمر وہی شراب ہے اور والمیسر جوا، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دے کہ ان دونوں میں گناہ کبیرہ ہے. اسم صاد سے نہیں ہے، سے اسم کبیر، یہ گناہ کبیر ہے. ومنافع للناس، اگرچہ اس میں کچھ نہ کوئی فائدہ بھی ہے، ظاہر ہے کبھی کسی کا جوا نکل آتا تو اس کے بدل سکتے ہیں حالات. اسی طرح شراب جو ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ منافع تو ہیں، لوگوں کے کاروبار لگے ہوئے، لیکن وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، لیکن جو اس کا گناہ ہے، جو اس کے خرابی کے اثرات ہیں اور گناہ ہیں، یہ اکبر من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے یہ وہ زیادہ خرابی ہے اس میں. تو فرمایا کہ یہ اس میں اسم جو ہے اسم وہی شراب ہے. مہدی عباسی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہادی خلیفہ ہوا. 25 سال کا جوان اور خودسر اور اخلاقی طور پر گھٹیا آدمی تھا، شراب کو اور بدکار، موسیقی کا رسیا. اس کے زمانے میں ابراہیم موصلی گانا گانے والا. تو باپ نے اپنے زمانے میں منع کیا، ہادی منع نہیں ہوا. اس نے ابراہیم کو جیل میں ڈال دیا. جب ہادی عباسی خلیفہ بنا تو اس نے ابراہیم موصلی، اس زمانے کا مہدی حسن کہہ لیں، مطلب بہت گانے والا گویا جو تھا ابراہیم موصلی، تو وہ آ کے گانا سناتا تھا تو اس کو ہزاروں دینار وہ لٹا دیتا تھا. ایک دفعہ اس نے یہ کہا کہ ایسا کرو، اپنے خزانچی کو کہا اس کو لے جاؤ خزانے میں، جتنا اٹھا سکتا لے جائے. تو جب اس کو لے گئے تو اس نے بہرحال وہ کہا کہ اس کا ہاتھ نہیں روکنا. تو ابراہیم موصلی جو تھا اس نے بیت المال سے 50,000 دینار اٹھائے. ظاہر دینار بھی اس کو اٹھانے کے لیے بوریاں بھرنی پڑتی تھی نا، کہ کئی بوریوں میں آتے ہیں 50,000 دینار. تو وہ لے گیا. تو یعنی چونکہ ان کا اپنے باپ کا مال تو نہیں تھا، یہ امت مسلمان کا بیت المال تھا اور یہ بادشاہ بنے تھے جس طرح آج کل آل سعود ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ جھونک رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنے ہمسائے یمن پر
جو ہیں بمباری کر رہے ہیں، ہزاروں انسانوں کو مار رہے ہیں. تو اسی طرح کے وہ خلیفہ عباسی تھے. ہادی عباسی نے 1 سال حکومت کی، لیکن اس سے 1 سال میں بھی سادات بنی ہاشم اور علویوں پر ظلم کیے. امام حسن کے بیٹے حسن مصنع کے بیٹے علی کے بیٹے حسین شہید فخ کو تقریباً 100 افراد کے ساتھ قتل کیا. مکہ کے نزدیک آبادی ہے فخ، تو اس لیے اس کو کچھ شہید فخ کہتے ہیں، حسین شہید فخ. تو اس پر بھی ائمہ نے بڑا شوق منایا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد یہ بہت بڑا قتل ہے جو ہمارا ہوا ہے، شہید فخ. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حسین بن علی بن حسن بن علی کے ساتھ رابطہ میں تھے اور ان کی تحریک سے واقف تھے. آپ نے حسین شہید فخ سے کہا اگرچہ تم شہید ہو جاؤ گے لیکن تمہیں جہاد میں مصروف رہنا چاہیے. یہ لوگ پلید ہیں اور اظہار ایمان کر رہے ہیں لیکن باطن میں ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے. اللہ سے آپ کے لیے اجر کا امیدوار ہوں. تو لہٰذا ائمہ جو ہیں وہ جو ساتھ ساتھ تحریکیں چلتی رہتی تھیں. تو اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں کہ جو وقت کا امام ہوتا ہے تو یہ پھر آپ کے خود امام حسن کی اولاد سے یہ جو لوگ تھے یہ اپنے امام وقت کے امام کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے، یہ تو قیام کرتے تھے حکومتوں کے خلاف اور وہ لڑتے تھے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تھے، اور آپ کے امام تو یہ نہیں کرتے تھے. جبکہ اندر کی بات یہ ہے کہ ائمہ بھی راضی ہوتے تھے کہ بھئی انہیں خود کیوں نہیں آتے تھے. خود اس لیے نہیں آتے تھے کہ وہ چاہتے تھے اگر وہ خود آئیں اور پھر وہ امامت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ تو پھر کسی کو نہ چھوڑیں. اس طرح سے وہ امام حسن کی اولاد سے جو لوگ شہادت حاصل کرتے تھے یا حکومت وقت کے خلاف، اور پھر یہ بھی تھا کہ امام حسن کی اولاد اس لیے بھی زیادہ ان کے خلاف تھے کہ چونکہ انہی لوگوں نے انہی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اور ان کو حکومت نہیں دی اور بعد میں انہی کو قتل کرتے رہے. تو اس لیے امام حسن کی اولاد جو ہے بنی عباس کے خلاف زیادہ شدت کے ساتھ وہ ان کے خلاف اٹھتے تھے. اگرچہ ہمارے یہاں ائمہ طہار جو ہیں وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے کیونکہ ظالم جو ہیں اس کو بھی تو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ سب ٹھیک ہے. جی لے لیں گا. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام بھائی، علی مدد. جی وعلیکم السلام جناب. مولانا صاحب مولانا صاحب آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. وعلیکم السلام. آج کے دن کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تمام ہدایتی پہ کام کرنے والی اور بالخصوص مذہب شیعہ کو میری طرف سے تعزیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ڈیپ میں جا کے آپ گفتگو فرما رہے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ آپ کی گفتگو سنیں اور سنتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک سوچ آ گئی آپ کا پروگرام دیکھتے علامہ صاحب کہ آخر اس ظالم بادشاہ خدا اس کے اوپر لعنت کرے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانہ میں کہ کیا اتنی بڑی کچھ بات ہو گئی یا کیا وجہ تھی کہ آپ کو اپنے خاندان سے جدا کر کے بغداد کے قید خانے میں 14 سال رکھا گیا اور آپ کا جسم مبارک بغداد کے پل پہ لا کے پھینک دیا گیا. تو کیا اس دور کے جو ظالم بادشاہ تھے اس کو کیا ڈر تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس زندگی سے، یا کیا وجہ تھی آپ اس کے خلاف قیام کھڑے کرتے تھے سریام میں؟ تو دوسری بات یہ علامہ صاحب، آج کے دور میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے پاک پروردگار ہمیں آپ کو اور خاص طور پہ ہدایت ٹی وی کو یہ ہمت دے کہ کھلے عام آ کے ان ظالموں کا کلا کم کرے، ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں اور انشاءاللہ کرتے رہے گی ہدایت ٹی وی. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے اوپر علامہ صاحب مجھے تحجب ہے کہ جو مسجدوں میں بیٹھ کے آج ہمیں نمازیں سکھاتے ہیں، آج ہمیں کلمے پڑھاتے ہیں، بوڑھے ہو گئے اور آج ہمیں نمازوں کی ضرورت پڑی ہے، تو کیا ان کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم انسانیت کے اوپر؟ یہ نہیں ہونا چاہیے علامہ صاحب. جی بالکل. خدا ان لوگوں سے ہمیں بچائے اور پاک پروردگار محمد اور آل محمد کی محبت اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. جی قبلہ. جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہارون رشید جو تھا وہ بڑا ظالم انسان تھا جو خلیفہ تھا امام کے زمانے میں. تو اس نے ہی امام کو بار بار قید کیا اور ایک مرتبہ ہارون جو ہے وہ مدینے آیا لوگوں کی موجودگی میں. چونکہ جب وہ مدینے میں آیا رسول پاک کے روضہ کی طرف بڑھنے لگا اور اس کے ساتھ اس کے لاؤ لشکر کے افراد اور وزیر مشیر سارے موجود تھے اور وہاں پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی رسول پاک کی مسجد میں مسجد نبوی میں وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے وہاں. تو یہ آگے بڑھا رسول پاک کی زرعی اقدس
کی طرف اور قبر اطہر کی طرف، اور وہاں پر آ کر اس نے سلام کیا۔ چونکہ یہ لوگ دنیا کو یہ کہتے تھے کہ ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، چونکہ ہم بھی رسول پاک کے چچا کی اولاد ہیں، تو لہٰذا ہم بھی آل محمد میں سے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے حکومت کریں، اور اس طرح سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہمارا رسول پاک کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے اور ہم زیادہ قریبی ہیں۔ تو لہٰذا وہ آیا اور آ کے ہارون رشید نے رسول پاک کی قبر کے سامنے سلام کیا، اس طرح سے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن ام، اے رسول خدا تجھ پر میرا سلام، اے میرے چچا کے بیٹے تجھ پر سلام، یہ اس نے کہا۔ تو گویا سب جو لا الشرک کے لوگ کو فارس سے، کو عجم سے، کو دوسروں یعنی پوری اسلامی مملکت سے جو بڑے بڑے لوگ ساتھ تھے اس کے، تو ان کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ رسول پاک تو ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، یہ سمجھانا چاہتا ہے، تو لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم رسول پاک کے بہت قریبی ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے، تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے جب رسول پاک کی قبر پر سلام کرنا چاہا تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام پر ہو آپ پر اے میرے ابتا، ابتا کا مطلب یعنی اے میرے بابا جان، اے میری جد، آپ پر میرا سلام ہو۔ تو ہارون رشید نے جب یہ دیکھا تو وہ جو اس نے پلان بنایا تھا کہ لوگ سمجھے کہ ہم بہت قریبی ہیں، تو اس سے تو وہ ظاہر جل بن گیا حسد کہ مارے۔ اس وقت پھر اس نے حکم دیا کہ امام کو گرفتار کر لیا جائے، تو پھر امام کو وہاں سے گرفتار کیا، اور پھر امام جو ہیں وہ تقریباً یہ جو آخری قید ہے امام کی، تو اس میں تقریباً 4 سال تک امام کو زندان میں رکھا ہے، اور پھر کئی مرتبہ اس نے جو زندان کے ہوتے تھے انچارج، سپرڈینٹ جیل جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو ان سے کہتا تھا کہ بھی ان کو قتل کر دو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو آخر میں پھر وہ سندھی ابن شاہق ایک ظالم تھا کہ جس کے قید خانے میں آپ کو لایا گیا، اور وہاں پر پھر زہر آپ کو دیا گیا، اور زہر دے کے تو بعد میں جو وقت کے بڑے بڑے علماء اور محدثین اور وہ لوگ تھے ان کو بلایا گیا کہ دیکھیں یہ تو اپنی طبی موت سے مرے ہیں، یعنی بتانا چاہتے تھے کہ یہ بیمار ہیں اور وہ ایک دفعہ دیکھ لیں ان کو۔ تو جب آئے تو دیکھ رہے تھے لوگ، تو آپ نے اپنے دست مبارک کو بتایا کہ یہ دیکھو میری ہتھیلی تو زہر کی وجہ سے سبز ہو چکی تھی، تو لہٰذا وہ بھی ان کی جو سازش وہ کامیاب نہ ہو سکی کہ ہم کہیں کہ یہ امام تو طبی موت دنیا سے گئے ہیں، لیکن پتہ چل گیا کہ امام کو زہر دی گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ امام جو ہیں وہ بغداد میں اکیلے تھے، حضرت امام رضا علیہ السلام اور باقی خاندان کے افراد مدینے میں تھے، تو اس طرح سے امام کو زہر دی اور امام جو ہے زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اور امام رضا علیہ السلام جو کہ یہ ہمارے ہاں عقیدہ بھی ہے کہ ایک معصوم جو ہے دوسرا معصوم اس کا جنازہ یعنی اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، تو آپ اجازت امامت سے امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ گئے اور آپ نے اس طرح عمل مکمل کیا، لیکن بظاہر جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کو جب باہر لایا گیا تو بظاہر کوئی نہیں تھا جو آپ کا محب اور شیعہ جو تھا وہ، تو 4 مزدوروں کو کہا گیا کہ ان کو اٹھاؤ اور پل بغداد پہ جا کے رکھاؤ، تو ایسے میں وہ مزدوروں نے آپ کا جنازہ اٹھایا اور پل بغداد پر رکھ دیا، اور یہ کہنے لگے کہ لوگوں یہ رافضیوں کا امام ہے جو دنیا سے چلا گیا۔ تو اس طرح سے امام کا جنازہ جو پل بغداد پر پڑا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ ہارون رشید کے خاندان میں سے ایک شخص ہے جعفر جس نے آپ کے جنازوں کو اٹھایا، اور پھر جو قریش کا تھا قبرستان جہاں پر امام کی قبر اقدس ہے بغداد قازمین میں، وہاں پر دفن کر دیا گیا۔ تو میں ملتمس ہوں جناب فرت جی کیونکہ قبلہ نے شہادت بیان فرمائی ہے، تو ایک مصائب کا بند پروگرام کے آخر میں ناظرین کے لیے گیا وقت فجر دے ہے وہ مل ہو کا
تے بغداد شہر چالے کوئی قیدی مر گیا ہے قید خانے وچ جدی قید 14 سال تے کوئی رشتہ دار یا واقف ہووے تے اوندا آ کے میت سنبھالے نہیں تے باج کفن مزدوراں دے وہ کر دے ساں میت حوالے. دعا فرما دیں. آخری لمحات ہیں بسم پروگرام اللہ العظیم العظم العظم جل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اور خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اس غربت میں شہادت کا میرے اللہ ہم سب پر نظر کرم فرما. الہی آمین. میرے اللہ ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما. الہی آمین. جتنے بھی لوگ ہدایت ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے روزی رزق میں برکت عنایت فرما. الہی آمین. میرے اللہ ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. پروردگار ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے گئے ہیں ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. پروردگار قیامت کے دن رسول پاک اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلی جمعرات تک اپنے میزبان سید فرحت عباس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی جمعرات 2 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.